السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ناظرین، میزبان محمد مظہر قادری آپ تمام عالمی خواتین و حضرات کا اپنے دل کی گہرائیوں سے پرتپاک استقبال کرتا ہے رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن سحری ٹائم میں۔ ناظرین، کل ہی کی بات ہے، ہم بیٹھے تھے استقبال رمضان کے لیے اور الحمدللہ 3 روزے بھی گزر چکے ہیں اور چوتھے روزے میں ہم داخل ہونے والے ہیں اور بہت ہی تیز رفتار سے یہ مہینہ گزر جائے گا۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ رمضان آیا تھا اور چلا بھی گیا، تو اس لیے غنیمت یہی جانتے ہیں کہ آنے والے روزوں کا بڑا اہتمام کیا جائے، بہت ہی اچھے سے اسے گزارا جائے، اپنے رب کو راضی کیا جائے اور اپنی کامیابی حاصل کی جائے۔ تو ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہوگا انشاءاللہ، بات کرتے ہیں اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت۔ اس موضوع پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے ہر دل عزیز معزز حافظ عالم قاری مولانا مفتی ڈاکٹر محمد فیروز خان صاحب، نائب شیخ التفسیر جامعہ نظامیہ حیدرآباد، اور ساتھ ہی ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ احمد قادری صاحب، نوجوان خوب رونات خاں۔ حضرات گرامی، آپ دونوں کا تہ دل سے استقبال ہے، مرحبا، اہلان و سہلان۔ ناظرین، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ہیرا بھائی جیولرز نامپلی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور تعاون کر رہے ہیں انکور ہاسپٹلز حیدرآباد، پستہ ہاؤس حلیم حیدرآباد۔ ناظرین، آپ سے ہر پروگرام میں ایک سوال پوچھا جا رہا ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے۔ آپ اس میں کثیر تعداد میں شامل ہوں تاکہ اسلام کی ترویج ہو، عام معلومات بڑھے اسلام کی، بچوں میں شوق و ذوق پیدا ہو اسلامی معلومات حاصل کرنے کا اور کمپیٹ کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس سوال میں آپ ضرور شامل ہوں گے اور انشاءاللہ پروگرام کے درمیان میں ہم کل والا جو صحیح سوال کا جواب بھیجنے والوں کے نام قرآن اندازی کے ذریعے سے جو نکل آیا ہے اس کا بھی اعلان کریں گے۔ پروگرام کے باضابطہ آغاز کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے کہ نعت پاک یا حمد باری تعالیٰ پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فسا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سبحان اللہ سبحان اللہ. حمد و ثنا بیان ہو اس ذات پاک کی، شرق و غرب میں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے پروردگار کی تسبیح بیان کر رہا ہے. میں اور آپ بھی اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ. تو ناظرین آئیے اپنے پہلے کالر کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے اور کیا جاننا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں. رضا صاحب ہبلی سے. محترم بتائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ مفتی صاحب کو میری طرف سے سلام اور ناط خان کو بھی میری طرف سے سلام. آپ کی پوری ٹیم کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیق ٹی وی کو کسی کی نظر نہ لگے. ماشاء اللہ بہت اچھا پروگرام ہے. آپ اس میں جو حصہ لے رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرمائے، ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے. کل میں نے سوال کیا تھا آپ سے، سحری بغیر سحری کے روزہ رہا ہوں میں، پہلا روزہ جی. روزے تو رکھنے کی نیت تھی، اس کا مسئلہ آپ نے نہیں بتایا. دوسری بات، ہمارے محلے میں قریب میں مسجد جو ہے علم ڈالے تھے، تراویح سنایا جا رہا ہے جی. میں وہاں جا رہا ہوں، کیا یہ مناسب رہے گا؟ اور تیسری بات، مدینے میں ہے اب ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارے پوترے، ان کے لیے دعا کیجیے سفر کے لیے. سفر کامیابی کامرانی عطا فرمائے. کیونکہ میں اس سے پہلے بھی عمرہ گیا تھا تو آپ کو بتایا تھا حیدرآباد کی جو بس جو حادثہ ہوا تھا وہاں تھا میں اس وقت. اس لیے سفر کے لیے دعا کیجیے. آپ کے لیے بھی دعا گو ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیگر کالر بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد انور جاوید اور مہاراشٹر اورنگ آباد سے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ مستقل آپ شامل ہونے لگے ہیں تو جیسے آپ کی آواز آتی ہے نام ذہن میں آ جاتا ہے. ماشاء اللہ. پھر بھی آپ نام بتا دیا کریں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ جان لیں کہ بھائی آپ کہاں سے اور کون بات کر رہے ہیں. جناب علی فرمائیں کیا سوال کیجیے گا. جی میرے دو سوال ہے. ایک تبارک الذی اور سورہ سجدہ کے تعلق سے. تو تبارک الذی اور سورہ سجدہ یہ آخرت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور اگر اسی میں اگر اصال ثواب کیا جائے تو کیا ٹھیک ہے یا محرومین کے لیے کیا الگ سے پڑھنا پڑتا ہے؟ اس کے بارے میں بتائیے. اور دوسرا سیکنڈ کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگ تو اصال ثواب گھر سے کرتے ہیں، مسجد سے کرتے ہیں، قبرستان سے کرتے ہیں. تو قبرستان میں جانے سے اصال ثواب کرنے سے کچھ ثواب میں کچھ کم زیادہ ہوتا، یہ ثواب کسی جگہ کرے تو وہ پورا مکمل محرومین کو ملتا ہے. بس یہی کہنا چاہتے ہیں. رہنمائی فرمائیے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کو چاروں کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. انشاءاللہ ان سوالات کے جوابات ہم لیں گے، لیکن ایک کالر بھی لائن پر ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم کون کہاں سے؟ نور عالم سورت گجرات. ہاں جناب نور عالم صاحب سورت گجرات سے. جناب علی فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ کیا ہے اپنے ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے گا، ساؤنڈ بالکل آہستہ کر دیجیے اور ٹیلی فون پہ گفتگو کیجیے. جناب فرمائیں کیا سوال کیجیے گا نور عالم صاحب؟ حضرت منقبت سننا ہے. منقبت سننا ہے؟ انشاءاللہ سنائی جائے گی. آپ کی خواہش کا احترام کیا جائے گا. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سورت گجرات سے ایک کالر اور بھی لائن پر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون کہاں سے؟ کرناٹک ہبلی سے رضا صاحب بات کر رہا ہوں. جناب ابھی تو بات ہوئی تھی. آپ ابھی بات بھی نا ایک ناطق پاک کی فرمائش ہے. جی ان کے مہک نے دل کے کونچے کھلا دیے ہیں. سبحان اللہ.
जिस्म तो उठ गए हैं, मुर्दे जला दिए हैं, जन्नत पाक की फरमाइश है इंशाअल्लाह। ये मैंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम इंशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। दोबारा आप शामिल हो गए, बहुत खुशी की बात है माशाअल्लाह, और मुतवातिर आप शामिल हो रहे हैं इस प्रोग्राम में। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए आपको। मैं आगे बढ़ता हूँ इंशाअल्लाह। आगे की जो कार्रवाई है, मैं दरख्वास्त करता हूँ मुफ्ती मुकर्रम से कि आज का जो मौजू है इससे मुताल्लिक़ तमहीदी कलिमात पेश फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम आलम इस्लाम के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला का बेइंतहा फ़ज़्ल व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें इस्लाम की दौलत से मालामाल फरमाया है। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला का हम पर करम है कि अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब मुकर्रम नूर मुजस्सम अहमद मुजतबा महमूद मुर्तज़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का शरफ़ अता फ़रमाया है। मज़ीद करम बालाए करम है कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक की ये बहारें और रौनक़ें और सआदतें और रहमतें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अता फ़रमाई हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हर साल ये बहारों का महीना, रौनक़ों का महीना, रहमतों बरकतों मग़फ़िरतों का महीना हम सबको अता फ़रमाएँ। अज़ीज़ान मुहतरम, जैसा कि आपने समाअत किया, इंशाअल्लाह ताला आज हम बात करेंगे इस्लाम में हुस्न अख़लाक़ की अहमियत के हवाले से। हुस्न अख़लाक़ ये निहायत ही अहम चीज़ है। आदमी का अच्छे अख़लाक़ वाला होना, बुलंद अख़लाक़ वाला होना और आला अख़लाक़ वाला होना, ये किसी मज़हब के साथ ये चीज़ ख़ास नहीं है, किसी दीन के साथ ये चीज़ ख़ास नहीं है। हर मज़हब, हर धर्म और हर दीन के लोग इस बात को ज़रूरी समझते हैं कि एक इंसान में अच्छे अख़लाक़ पाए जाएं, उसमें उसका किरदार अच्छा हो, उसकी गुफ्तार अच्छी हो, उसके अख़लाक़ अच्छे हों, वो मीठे बोल बोलता हो और उसके किरदार से, उसके अख़लाक़ से खुशबू महकती हो, लोगों के दिलों को ठेस पहुँचाने वाला ना हो, अपने ज़ुबान व बयान के ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुँचाने वाला ना हो। हुस्न अख़लाक़ के हवाले से अज़ीज़ान मुहतरम, बाज़ लोग सिर्फ़ ये समझते हैं कि सिर्फ़ मुस्कुरा के बात करना अच्छे अख़लाक़ की अलामत है और दो मीठे बोल बोल लेना मुस्कुरा और ये अच्छे अख़लाक़ की अलामत है। अच्छे अख़लाक़ सामने वाले को देखकर मुस्कुराने का नाम ही नहीं है। ये भी अच्छे अख़लाक़ का ही एक हिस्सा है कि मुस्कुरा कर बात करना, खंदा पेशानी से बात करना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि तबस्सुमुका फ़ी वजहि अख़ीका लका सदक़तुन। मोमिन भाई के चेहरे को देखकर मुस्कुराना ये भी तुम्हारे लिए नेकी का बायस है। अगरचे कि इसमें भी नेकी है, ये भी अच्छे अख़लाक़ हैं, लेकिन अच्छे अख़लाक़ का मतलब सिर्फ़ ये नहीं है कि सिर्फ़ मोमिन भाई को देखकर मुस्कुराया जाए, सिर्फ़ ये मतलब नहीं है कि उससे शीरी गुफ्तगू की जाए, मीठे बोल बोले जाएं, बल्कि अच्छे अख़लाक़ का दायरा ज़िंदगी के हर शोबे पर मुहित है। अफ़्व दरगुज़र का मामला हो, लोगों को मुआफ़ करने का मामला हो और ज़ालिम को दरगुज़र करने का मामला हो, अमानत व दियानतदारी का मामला हो, ज़िंदगी का हर शोबा, आदमी की इनफ़रादी ज़िंदगी हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, माँ बाप के साथ हुस्न सलूक हो, भाई बहनों के साथ हुस्न सलूक हो, बीवी के साथ मामलात हो, पूरी दुनिया में आदमी जिस किसी के साथ भी जो भी बर्ताव करता है, जो भी सलूक करता है, जो भी मामला करता है, ज़िंदगी के हर शोबे में हुस्न अख़लाक़ का अमल दखल है, अच्छे अख़लाक़ का अमल दखल है। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर अख़लाक़ अच्छे ना हों तो फिर इंसान की ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं है। इंसानियत के लिए निहायत ज़रूरी ये चीज़ है कि हुस्न अख़लाक़ के बग़ैर इंसान की ज़िंदगी नामुकम्मल अधूरी है। और ये बात जहन में रखिए कि इबादत में कमी हो, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक़ अदा करने में बंदे से कमी हो जाए तो उस कमी को अच्छे अख़लाक़ पूरा कर सकते हैं, लेकिन अख़लाक़ की कमी को इबादत का कमाल पूरा नहीं कर सकता। एक आदमी बद अख़लाक़ हो, सख्त मिजाज हो, लोगों को तकलीफ़ें पहुँचाने वाला हो, लोगों को अज़ियत देने वाला हो, लोगों पर जुल्म व ज़्यादती करने वाला हो, लोगों के अयूब बयान करने वाला हो, लोगों की ज़िंदगी के पीछे पड़ जाने वाला हो और लोगों की टोह में रहने वाला हो, तो अज़ीज़ान मोहतरम वो कितना ही बड़ा नेकोकार हो, वो कितना ही बड़ा परहेज़गार हो,
کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار ہو، تہجد گزار ہو، شب زندہ دار ہو، ہزاروں نیکیاں وہ کرے، لیکن اس کی نیکیوں سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اخلاق میں کمال پیدا نہ ہو۔ تو عزیزان محترم، اس بات کو یاد رکھیے کہ عبادت کی کمی اور عبادت کے نقص کو اچھے اخلاق پورا کر لیں گے، لیکن اخلاق کی کمی کو عبادت پورا کر سکتی ہے، نہ دنیا کی کوئی دولت پورا کر سکتی ہے، نہ کوئی اور چیز پورا کر سکتی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کا یہ فریضہ ہے، ہر مسلمان کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنی زبان سے لوگوں کو محفوظ رکھے، اپنے ہاتھ پیر سے لوگوں کو محفوظ رکھے، وہ اپنے آپ میں غور کرنے والا اور اپنی ذات کا محاسبہ کرنے والا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی زندگیوں کے بارے میں گفتگو کرنے والا، لوگوں کے عیوب بیان کرنے والا، لوگوں کی غیبتیں کرنے والا، لوگوں کی چغلیاں کرنے والا، لوگوں پر تہمتیں لگانے والا اور معاشرے میں بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا، ایسے اگر اخلاق آدمی کے ہوں گے تو پھر عزیزان محترم وہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا اور آخرت میں بھی ذلت و رسوائی اس کا مقدر ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تمہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو تمہیں بہترین اخلاق والے ہیں۔ آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن، محشر کے دن مجھ سے وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق سب میں بہترین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور توصیف بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق عالیہ کے اعلیٰ پیمانے پر ہیں، نہایت ہی اعلیٰ درجے پر آپ فائز ہیں جہاں تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس طور پر تعریف فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ تعالیٰ مزید حسن اخلاق کے حوالے سے اور اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے، قرآن اور حدیث میں اس حوالے سے کیا تعلیمات اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے عطا فرمائے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ مزید بات کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، ابھی آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا ہر دن پوچھا جانے والا سوال، اور آج کا سوال ہے۔ ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ہمارا آج کا سوال ہے، رمضان کے مہینے میں نماز عشاء کے فوری بعد کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ، اور بھیج دیں 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن دیا جائے گا۔ جو سوالات آئے تھے انشاءاللہ ان کے جوابات بھی لیتے ہیں، اور بھی کالرز لائن پر موجود ہیں، انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کون لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہمارا سوال ہے جی، آدھی رات کو جو انتقال ہوتا ہے ان کے گناہ معاف ہوتے بول کے بولے، اور ایک سوال ہے۔ کون بولے؟ یہ بولو پہلے، کون بولے؟ لوگ بولے تو ہم سنے۔ کون لوگ؟ موتا میں لوگ ہم بول رہے تو سنے تھے۔ آدھی رات کو انتقال ہوا تو ان کے گناہ معاف ہوتے بول کے سب بول رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مفتی صاحب اور سے ایک پوچھتے ہیں۔ سوال ہے۔ جی، اور ایک سوال ہے، اپنے بیوہ بہن ہو گئی تو بھیا کپڑے لے کے آنا یا سونے کے گوٹا لے کے آنا بلکہ سسرال والے تنگ کر رہے ہیں، اچھا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ بہن بیوہ ہو جائے تو بہن کے سسرال والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گوٹن لے آئیں اور سونے کے کپڑے لے کے آنا ہوا۔ اچھا، 40 دن میں 40 دن کے لیے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، انشاءاللہ معلوم کرتا ہوں۔ یہ باتیں میرے بھی علم میں نہیں ہیں، ورنہ میں بول دیتا جو بھی بولنا ہوتا۔ آگے بڑھتے ہیں، مفتی صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو سوالات آئے ہیں ان کے جوابات عنایت فرمائیں۔ جیسے پہلا سوال ہبلی سے تھا، اور کہا انہوں نے کہ کل ان کے سوال کا جواب نہ دیا گیا، تو حضرت سے درخواست ہے کہ اس کا جواب عطا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بغیر سحری کے روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے، اس حوالے سے پوچھا گیا۔ سحری کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر آپ نے بغیر سحری کے روزہ رکھا ہے، روزہ آپ کا ادا ہو جائے گا۔ روزے کے لیے سحری ضروری نہیں ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں پر عمل ہو، لیکن کسی وجہ سے نیند لگ جائے، آنکھ نہ کھلے، جس کی وجہ سے آپ سحر نہ کر سکیں،
تو روزہ آپ کا ادا ہو جائے گا. سحری نہ کرنے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, روزہ ادا ہو جائے گا. مزید آپ نے پوچھا علم ترا سے تراویح پڑھائی جا رہی ہے, آپ وہاں پر تشریف لے جاتے ہیں, تو اس حوالے سے بھی آپ نے دریافت کیا پورے رمضان المبارک کے مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل سننا تراویح کی نماز میں یہ سنت ہے. اسی کو علماء کرام نے ترجیح دی ہے. مسجد میں آپ نے کہا علم ترا پڑھائی جاتی ہے, لیکن وجہ آپ نے بیان نہیں کی. کیا حافظ قرآن کے نہ ملنے کی وجہ سے علم ترا پڑھائی جا رہی ہے, یا مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے جو لوگ آتے ہیں اور انتظام جو لوگ کر رہے ہیں وہ سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں؟ بہرحال دونوں صورتوں کے حوالے سے بات کو سماعت کریں کہ حافظ قرآن نہیں ہے اور علم ترا سے پڑھا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, اور سستی کاہلی کی وجہ سے لوگ کر رہے ہیں تو یہ اچھا عمل نہیں ہے. ایک اچھے حافظ قرآن کا انتظام کریں, کم سے کم ایک مرتبہ قرآن کریم سننے کی ضرور کوشش کریں. اگر اس مسجد میں لوگ علم ترا ہی سے پڑھ رہے ہیں تو آپ مسجد کو تبدیل کریے, جہاں پہ مکمل قرآن مجید پڑھا جاتا ہے وہاں پر آپ تشریف لے جائیے. اگر عذر ہے, مجبوری ہے, پریشانی ہے, زیادہ ٹھہر نہیں سکتے ہیں, بڑھاپا ہے, مجبوری ہے, پریشانی ہے, اس کی وجہ سے علم ترا سے تراویح پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. دیگر سوال انور جاوید صاحب کا سورہ تبارک الذی سے متعلق تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ملک, سورہ تبارک الذی اور سورہ سجدہ تنزیل سجدہ کے حوالے سے آپ نے سوال کیا کہ یہ سورہ آخرت کے لیے پڑھا جاتا ہے اور بخشش اور مغفرت کے لیے پڑھا جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے سورہ ملک کے بارے میں. قرآن کریم میں ایک سورہ, جامع ترمذی کی روایت ہے, قرآن کریم میں ایک ایسا سورہ ہے جس میں 30 آیتیں ہیں, اور وہ سورہ اللہ تبارک و تعالی یعنی قبر کے عذاب سے بچانے والا سورہ ہے, وہ نجات دینے والا سورہ ہے. سورہ ملک کے بارے میں یہ حدیث شریف ہے, جو سورہ ملک پابندی سے پڑھتے ہیں, تبارک الذی پابندی سے پڑھتے ہیں, اللہ تبارک و تعالی قبر کے عذاب سے ان کی حفاظت کرتا ہے, حشر کے میدان میں ان کی حفاظت ہوتی ہے اور اس بندے کی مغفرت ہو جاتی ہے. الف لام میم تنزیل السجدہ کا بھی یہی حال ہے کہ یہ سورہ بھی جو پابندی سے پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے. یہ سورہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس بندے کی شفاعت اور سفارش کریں گے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا. سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سفر ہو یا حضر ہو, زندگی میں ہر وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن پابندی کے ساتھ سورہ ملک اور سورہ تنزیل السجدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ پڑھتے. یہ آپ کی زندگی کا معمول تھا, نہ سفر میں یہ چھوٹتا نہ حضر میں یہ چھوٹتا. بڑی فضیلت ہے. آپ یہ پڑھ کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ جو پڑھ رہے ہیں جس مقصد کے لیے کہ قبر کا عذاب نہ ہو, اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, مغفرت فرمائے, آخرت سنور جائے, وہ بھی آپ کو ثواب ملے گا, اور مرحومین کے لیے جو ثواب آپ بھیج رہے ہیں مرحومین کو بھی ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ سے ثواب کم کر کے مرحومین کو دیا جائے گا, آپ کو بھی مکمل ثواب ملے گا. جن مرحومین کے لیے آپ ایصال ثواب کریں گے ان کو بھی مکمل ثواب ملے گا. ایک قرآن کریم پڑھیں, ایک سورہ پڑھیں, ایک آیت پڑھیں, اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے پیدا ہوئے ہیں, قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے, سب کے لیے ایصال ثواب کریے. اللہ تبارک و تعالی سب کو مکمل اور برابر ثواب عطا فرمائے گا, کسی کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی. جی حضرت, ایک سوال جو آیا تھا, آدھی رات کو انتقال ہو تو کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور بیوہ بہن سے متعلق جو سوال تھا اس کے بھی جواب عطا فرمائے. لیکن ایک کالر کو میں شامل کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. محترم کون, کہاں سے؟ جی میں مرشد حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. جناب علی فرمائیں, سوال بتائیں. جی سوال یہ ہے کہ میرے کو پیشاب کے خطروں کا مسئلہ ہے. جی. یہ مسلسل ہوتا ہے. جی. جب بھی میں طہارت کرتا ہوں جب میرے کو جو ہے خطرے گرتے ہیں. جی جی جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ جی بھائی جو ہے تراویح جو ہے انفرادی گھر میں الحمد للہ سے پڑھ رہا ہوں. جی جی تو یہ تھوڑا گیس کا ہی مسئلہ ہے. جی پڑھ سکتے کیا؟ انشاءاللہ بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا. انشاءاللہ آپ کے جو بھی مسائل ہیں اس کے لیے مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ سوال کا جواب بھی عطا فرمائے. آپ بھی کسی ڈاکٹر سے رجوع ہوں, اپنی صحت کا خیال رکھیں. بیماری تو کسی وجہ سے آ جاتی ہے لیکن اس کا تدارک بھی لازمی ہے. اچھے سے اچھے طبیب سے ملاقات کی جائے
اور اس کا سدباب کیا جائے۔ میں مفتی صاحب سے ملتمس ہوں کہ اس سے پہلے جو سوال آیا تھا، جیسے مغفرت کی بات ہوگی آدھی رات میں انتقال ہونے والوں کا، یا اور بھی دوسرا سوال تھا، ان سارے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد انور جاوید صاحب نے مزید یہ سوال بھی پوچھا تھا کہ گھر سے اگر ایصال ثواب کریں یا قبرستان کو جا کے ایصال ثواب کریں تو کیا ثواب میں کمی زیادتی ہوتی ہے؟ آپ گھر سے ایصال ثواب کریے، قبرستان جا کے ایصال ثواب کریے، یا جہاں ہیں وہاں سے ایصال ثواب کریے، کہیں سے بھی کریے، اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل ثواب دے گا۔ البتہ قبرستان کو جائیں گے تو مردہ جس کے پاس آپ گئے ہیں وہ آپ کے آنے کو بھی دیکھتا ہے، آپ کی آواز کو بھی سنتا ہے، آپ سلام کریں گے تو وہ جواب بھی دیتا ہے، آپ کے لیے دعائیں بھی کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں۔ اور والدین ہیں جن کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہفتے میں ایک مرتبہ جمعہ کے دن جو بیٹا جو اولاد اپنے ماں باپ کے قبر کی زیارت کرتی ہے اس کے نیک ہونے کی یہ گواہی ہے، اور اس کے اعلیٰ اخلاق والا ہونے کے لیے یہ ضمانت ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ کرناٹک ہبلی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ آدھی یا کوئی یہاں حیدرآباد سے سوال آیا تھا کہ آدھی رات کوئی انتقال اگر ہو جائے تو کیا گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ ایسی کوئی روایت ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ جمعہ کے دن اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے، شب جمعہ میں انتقال ہوتا ہے اور رمضان کے مہینے میں کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، عذاب قبر سے ان کو محفوظ فرمائے گا۔ آدھی رات کے انتقال کے بارے میں اس طرح کی کوئی روایت ہمارے معلومات میں نہیں ہے۔ مشیر آباد سے ایک بھائی نے سوال کیا کہ پیشاب کے قطرے مسلسل جاری رہتے ہیں، اگر ایک نماز پڑھنے کا وقت بھی اگر آپ کو نہ ملتا ہے اور نماز کے دوران بھی اسی طرح اگر آپ کو یہ بیماری اور یہ عذر ہے تو پھر یہ عذر میں شمار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ آپ نماز ادا کر سکتے ہیں، نماز ادا ہو جائے گی۔ اگر آپ کو ایک نماز کا وقت ملتا ہے اور پیشاب کے قطرے نکلتے تو ہیں لیکن کنٹینیو ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز نہ پڑھ سکیں، تو اس صورت میں جب بھی پیشاب کے قطرے نکلیں گے آپ جائیں گے اور ان کو صاف کریں گے، طہارت لیں گے، کپڑے کو دھوئیں گے، پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیں گے۔ مسلسل اگر بیماری ہے، دائمی مرض ہے اور قطرے رکتے ہی نہیں ہیں، ایک نماز کا وقت گزرنے نہیں پاتا ہے، نماز آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، 5 منٹ کی نماز ہوتی ہے، 7 منٹ کی نماز ہوتی ہے، لیکن یہ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے کہ دوران میں قطرے جاری ہو جاتے ہیں، تو آپ عذر والے ہیں، آپ اسی طرح نماز ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن جب بھی نماز کا وقت آئے گا آپ نیا وضو کریں گے اور نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالی نماز ادا ہو جائے گی۔ تراویح علم طرح سے پڑھ رہے ہیں، بیماری بھی ہے، عذر بھی ہے، گیسز کا پرابلم بھی ہے، ساری چیزیں آپ نے بتائی ہے۔ گھر میں آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی محلے کے چند لوگ بھی جماعت کے ساتھ اگر ادا کر لیں گے تو سارے لوگ بری ہو جائیں گے، سب کو ثواب مل جائے گا، اور کوئی نہیں کرے گا تو سب کو گناہ ہوگا۔ تو تراویح کی جو جماعت ہے وہ سنت کفایہ ہے، چند لوگ بھی جماعت سے پڑھیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن تراویح کی نماز پڑھنا سب کے لیے ہے، مرد حضرات کو بھی پڑھنا ہے، خواتین کو بھی پڑھنا ہے، تو انفرادی طور پر بھی اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ جماعت کی بڑی اہمیت ہے، لیکن چونکہ آپ عذر والے ہیں اس لیے کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ چونکہ عذر کی وجہ سے انفرادی طور پر علم طرح سے 20 رکعت تراویح گھر میں پڑھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت کے برابر آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ حضرت اس پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ بیوہ بہن کے گھر جو ہے کپڑے لے جانا 40 دن میں یا سونا لے جانا، اس طرح کی جو روایتیں ہیں یا جو بے اصل چیزیں ہیں، اس میں بہت سارے لوگ الجھے ہوئے ہیں اور مسائل ہیں۔ انسان جب تک جیتا ہے تب تک تو ساتھ مسائل چلتے ہی رہتے ہیں، جب موت آ جاتی ہے تب بھی مسائل اس کا یا اس کے گھر والوں کا پیچھا کرتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے ایک بہت دردناک بات ہے۔ تو مفتی صاحب سے درخواست ہے اس پر روشنی ڈالیں اور وضاحتیں فرما دیں، اسلام کی اصل میں کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40 دن کے بعد بیوہ بہن کے گھر کپڑے لے کر جانا یا سونا لے کر جانا شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو اسلام میں مکمل طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ بعض چیزوں کو مانے بعض چیزوں کو نہ مانے اور آدھے ادھورے مسلمان بنے، چند چیزوں پر عمل کریں، چند چیزوں کو قبول کریں، چند چیزوں کو رد کر دیں، چند چیزوں کو اختیار کریں، ایسا نہ ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے
کہ لوگ علم سے دور ہیں، قرآن سے دور ہیں، حدیث سے دور ہیں، شریعت کی تعلیم سے دور ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے مسائل گھروں میں پیدا ہوتے ہیں اور لوگ توہمات کا اور جو وسوسے ہیں ان کا شکار ہیں اور ایسے باطل رسومات کا شکار ہیں، باطل توہمات کا شکار ہیں۔ معاشرے میں کئی حضرات جن کا شریعت سے، دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو بالکل کوئی ضروری نہیں ہے کپڑے لے جانا، کوئی ضروری نہیں ہے زیور لے جانا۔ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے تو وہ جہالت کی بات کر رہا ہے اور دین کے خلاف بات کر رہا ہے۔ جو چیز دین میں نہ ہو اس کو دین کی طرف منسوب کرنا یہ بہت بڑی حماقت بھی ہے اور بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو کوئی آدمی میرے بارے میں کوئی جھوٹی بات منسوب کرے گا اور جو چیز میں نے نہیں کہی ہے وہ کہے گا کہ میں نے کہا ہے، تو وہ آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو حضور کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا، اللہ رسول کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا، دین کی طرف کوئی چیز منسوب کرنا، اسلام کی طرف کوئی چیز، بے بنیاد چیز، بے اصل چیز جس کی کوئی بنیاد نہ ہو، شریعت میں جس کے بارے میں کوئی بات نہ ہو، ایسی باتیں شریعت کی طرف منسوب کرنا یہ غلط ہے۔ یہ اسلامی رسومات نہیں ہیں، یہ غیر قوموں میں زیادہ اٹھنے بیٹھنے، میل جول رکھنے کی وجہ سے، ان کی سنگت و صحبت کی وجہ سے بعض لوگوں میں آئے ہیں۔ تو مسلمان کے لیے یہ لازم و ضروری ہے کہ تمام رسومات سے اپنے آپ کو پاک اور صاف کرے اور ایمان اس طرح لائے جس طرح صحابہ لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بعد میں آنے والے جتنے مسلمان ہیں اور جتنے مسلمان ہو رہے ہیں وہ سارے کے سارے اے میرے نبی کے صحابہ، اگر تم جس طرح ایمان لائے ہو اس طرح ایمان لائیں گے تو ہدایت پائیں گے۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کی زندگی سے نور لیتے ہوئے، اہل بیت کی زندگی سے روشنی لیتے ہوئے، علماء کرام سے صحیح تعلیم حاصل کرتے ہوئے اسلام کے صحیح طریقے پر عمل کرنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اس طرح کی باتوں سے پرہیز کیا جائے، یہی ہمارے لیے بہتر ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں، جیسے کہ ایک فرمائش آئی تھی منقبت کی یا نعت شریف کی، میں جناب شیخ احمد قادری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ جو مناسب سمجھے پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی
جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم ابھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جسم آ گئے ہیں، جسم آ گئے ہیں، سیکھے بٹھا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہر پروگرام میں آپ سے جو سوال پوچھا جا رہا ہے اس کے جواب کی آپ سے توقع کی جاتی ہے۔ آپ نے جو کل جس نے بھی صحیح جواب روانہ کیے ہیں، قرآن اندازی کے ذریعے ان کا نام جو بھی خوش نصیب ہوگا اس کا نام انشاءاللہ یہاں سے اناؤنس کیا جائے گا۔ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے پروگرام میں، پروگرام کے کسی بھی سیگمنٹ میں یہ اعلان کیا جائے گا۔ اور آج کا جو سوال ہے آپ اسے بھی نوٹ فرما لیں تاکہ آج کے پروگرام میں بھی آپ ضرور شامل ہو سکیں۔ ہم آپ کی خدمت میں آج کا جو سوال ہے پیش کرتے ہیں، ابھی آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ ناظرین، پروگرام سحری ٹائم میں ہمارا آج کا سوال ہے، رمضان کے مہینے میں نماز عشاء کے فوری بعد کون سی نماز ادا کی جاتی ہے؟ اپنے جواب بھیجنے کے لیے اپنے موبائل میں ٹائپ کیجئے ST اسپیس اپنا جواب، نام اور پتہ، اور بھیج دیں 7999199999 پر۔ صحیح جواب بھیجنے والوں کی قرآن اندازی میں منتخب ہونے والے خوش نصیب کو ہیرا بھائی جویلرز کی جانب سے ایک گولڈ کوائن دیا جائے گا۔